اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کے ویڈیو میں فخر شیر ربانی حضرت میاں خلیل احمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین اکرام، حضرت پیر میاں خلیل احمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دلہ پیر بھی کہا جاتا ہے، آستانوں کے پیر بھی آپ فخر شیر ربانی کو اپنا پیر مانتے تھے کہ ایک دفعہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجو متا لاہور حضرت پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے گئے تو پیر امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کو چارپائی کے سرہانے کی طرف بیٹھنے کو کہا، لیکن میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب کے احترام میں سرہانے کی طرف بیٹھنا مناسب خیال نہ کیا۔ حضرت سید امام علی شاہ صاحب نے ایک اور چارپائی منگوائی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے بٹھایا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے بعد چلنے لگے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو 500 روپے نظر دی۔ جب آپ گاؤں سے تھوڑا باہر آئے تو وہاں آپ کو ایک آدمی ملا، اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے شاہ صاحب سے کام ہے، آپ میرے ساتھ واپس جا کر میری سفارش کر دیں۔ آپ دوبارہ شاہ صاحب کے پاس گئے اور اس آدمی کی سفارش کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس آنے لگے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پھر 500 روپے نظر دی۔ آپ نے کہا، شاہ صاحب آپ نے پہلے ہی مجھے 500 روپے دے دیے ہیں۔ تو شاہ صاحب فرمانے لگے، میاں صاحب آپ جتنی بار بھی میرے پاس آئیں گے میں اتنی ہی بار آپ کو 500 روپے نظر دوں گا۔ شرافت حسین بیان کرتے ہیں کہ فخر شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں حضرت سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر گیا اور آپ شاہ صاحب کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو شاہ صاحب نے گویا اپنی آنکھیں کھول دی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، میں نے شاہ صاحب کو مخاطب کر کے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ نے آنکھیں کیوں کھولیں؟ تو گویا ایک آواز سنائی دی کہ آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کچھ اسی طرح ہی بیان کیا جاتا ہے کہ علی رضا ولد میاں خان قوم راجپوت پٹی سکنہ چوک شیر ربانی شرق پور شریف آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کرامت کا شہر شرق پور شریف کے تمام کاروباری حضرات کو باقاعدہ علم ہے اور آپ کی کرامت یوں بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب گوجرا شریف والوں کے مرید تھے۔ میں اکثر دفعہ اپنے والد صاحب کو کہتا تھا کہ مجھے میاں صاحب یعنی حضرت میاں خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید کروا دیں، لیکن میرے والد صاحب کہتے تھے کہ پہلے آپ کو کاروبار مل جائے پھر آپ کو مرید کرواؤں گا۔ ہمارے شہر شرق پور میں EBM بسکٹ کمپنی کی ایجنسی کی جگہ خالی تھی۔ شہر کے تمام کاروباری حضرات اس ایجنسی کے حصول کے لیے اپنی اپنی درخواستیں جمع کروا چکے تھے۔ میں نے بھی اپنی درخواست داخل کی۔ میرا 2 بار انٹرویو ہوا مگر کمپنی کے ریجنل مینیجر ملک راشد نے 2 مرتبہ انٹرویو کے بعد مجھے ایجنسی دینے سے واضح طور پر انکار کر دیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ ابھی میں بچہ ہوں۔ میں میاں صاحب کے پاس حاضر خدمت ہوا اور ایجنسی کے حصول کے لیے درخواست اور مینیجر کی طرف سے انکار والی بات کا ذکر کیا۔ آپ نے پنجابی زبان میں یوں فرمایا، کاکا فکر نہ کر، ایجنسی تینوں ہی ملے گی، یعنی بیٹا فکر نہ کریے، یہ ایجنسی آپ کو ہی ملے گی۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے فقط 2 ہفتے کے بعد فرماتے ہیں مجھے ریجنل آفس سے آفس والوں نے خود کال کر کے کہا کہ آپ کو ایجنسی دے دی گئی ہے۔ مجھے آپ کی دعا کی بدولت ایک اچھا روزگار ملا، حالانکہ اس سے قبل ریجنل مینیجر 2 مرتبہ واضح طور پر انکار کر چکا تھا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حاجی اللہ دتا جو کہ پیشے کے اعتبار سے قصاب تھا کافی مغرور تھا۔ بیان کرتا ہے کہ میرے پاس ایک ہی بیٹا تھا جو رضا الہی سے فوت ہو گیا۔ اس کے بعد میری بیوی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، گویا گھر مکمل طور پر اجڑ گیا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 56 سال تھی اور میرے سر اور داڑھی کے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ عمر رسیدگی کی وجہ سے کوئی خاندان مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار نہ تھا۔
میں نے چند جگہوں پر خود رشتہ داروں کے ذریعے اپنی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ہر طرف سے انکار کے ساتھ میں طنز کا بھی نشان نہ بنا۔ ایک دن حضرت میاں خلیل احمد صاحب میرے گھر کے سامنے سے گزرے۔ میں نے آپ کے بازو کو پکڑا اور اپنے گھر لے گیا۔ اجڑے گھر کی حالت دکھائی۔ گھر میں جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے اور بدحالی منہ تک رہی تھی۔ میں نے آپ سے گزارش کی کہ میاں صاحب دعا کریے کہ میرا یہ اجڑا ہوا گھر آباد ہو جائے۔ میری اس گزارش پر آپ رحمت اللہ علیہ نے وہیں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کافی دیر تک دعا فرماتے رہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ آپ کی دعا کے ٹھیک 2 روز بعد جن گھروں سے میں نے رشتہ مانگا تھا اور ان کا انکار ہوا تھا، طنز کا نشانہ بھی بنا تھا، خود چل کر میرے گھر آئے اور سب بڑی شدت سے مجھے اپنا بنانے کے لیے بےتاب تھے۔ لیکن سب سے پہلے موڑ کھنڈا سے جس رشتہ کی ہاں ہوئی میں نے وہیں پسند کیا اور میری شادی ہو گئی۔ اب میری عمر 72 سال ہے، میرے 3 بچے ہیں۔ آپ کی دعا سے میرا گھر آباد ہوا اور خوشیوں کا گہوارہ بنا۔ یاد رہے ناظرین کرام کہ آستانہ عالیہ شیر ربانی شرک پور کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ یہ برصغیر پاک و ہند میں کشف و روحانیت اور ولایت کے حوالہ سے نہ صرف عرفہ و اعلیٰ ہے بلکہ خوب جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس آستانہ عالیہ شریف کی تعریف و تعظیم میں بہت کچھ لکھا اور بنایا جا چکا ہے۔ ناظرین اکرام، شرک پور شریف کی پاک دھرتی میں قبلہ شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کے پردہ فرما جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں شیر ربانی کے فضائل و خصائل اور رنگ ڈھنگ دے کر جس ہستی اور شخصیت کو جنم دیا اس کو خانوادہ شیر ربانی نے خلیل احمد کا نام دیا۔ آپ 6 اکتوبر سن 1955 کو فخر المشائخ حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری نقشبندی مجددی سجادہ نشین آستانہ عالیہ شیر ربانی شرک پور شریف کے ہاں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی پیدائش اچرا لاہور میں اپنے نانا جان میاں محمد حنیف صاحب مرحوم و مغفور کے گھر ہوئی۔ آپ کے والدین گرامی نے آپ کا نام خلیل احمد تجویز کیا۔ آپ نے اس نام کو پورے معنوں میں صحیح استعمال کیا اور اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ آپ مادر ذات ولی تھے۔ آپ نے سن 1972 میں گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول شرک پور شریف سے میٹرک پاس کیا اور اس کے بعد اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے FA اور طبیہ کالج لاہور سے طب و حکمت کی تعلیم حاصل کی، لیکن آپ نے طب و حکمت کو پیشہ و کاروبار کے طور پر نہ اپنایا۔ ہاں البتہ کئی بار ایسا ہوتا کہ جب آپ مریدین کی محفل میں تشریف فرما ہوتے اور کوئی بیمار یا ضرورت مند شخص آپ کے سامنے بیماری کا ذکر کرتا تو آپ اس کو نسخہ لکھ دیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی شادی سن 1978 میں میاں امین الحق صاحب جوہر ٹاؤن لاہور کی صاحبزادی سے ہوئی۔ آپ نے اپنے والد صاحب کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور ساری زندگی عوام الناس کی خدمت میں گزار دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ 5 جنوری 2012 10 صفر کو بروز جمعرات سحری کے وقت اپنے لاکھوں مریدین کو داغ مفارقت دے کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔